وہ اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ ان کے یہاں لڑکوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھائی کی اجازت صرف 12 جماعت تک کی دی جاتی تھی۔ اس کا یہاں ایڈمیشن بھی صرف اسی وجہ سے ہوا تھا کیونکہ اسے پڑھائی کا بے حد شوق تھا۔ خاندان کی ہر لڑکی نے یا تو 8ویں تک پڑھا تھا یا 10ویں یا پھر 12ویں جماعت تک۔ اس سے زیادہ آگے کم ہی لڑکیاں گئی تھیں۔ سب بڑوں کو لگتا تھا کہ لڑکیاں یونیورسٹی جا کر بگڑ جاتی ہیں۔ اس کے یہاں ایڈمیشن ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا نکاح بچپن میں ہی ہو چکا تھا، لیکن کس شخص سے ہوا تھا یہ اسے نہیں پتا تھا۔ اس کے نام کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ کیسا دکھتا تھا، اس کا مزاج کیسا تھا، کتنا پڑھا لکھا تھا، اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ اسے نہیں یاد اس نے آخری بار اسے کب دیکھا تھا۔ وہ ان کے گھر نہیں آتا تھا۔ آخری بار وہ ان کے گھر کب آیا تھا اسے یہ بھی نہیں یاد۔ وہ بس ہفتے دو ہفتے میں فون کر کے اپنی خیریت بتاتا رہتا تھا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی امی اسے ہمیشہ یہی بات سمجھاتی رہتی تھی، کبھی غلطی سے بھی کسی لڑکے کو دل مت دینا، تم کسی کی امانت ہو اور اپنے آپ کو اسی کے لیے سنبھال کر رکھو۔ وہ یہ باتیں اسے کھلے لفظوں میں نہیں کرتی تھی، لیکن وہ اتنی سمجھ تو رکھتی تھی کہ ان باتوں کو آرام سے سمجھ چکی تھی۔ لیکن وہ ان سے یہ نہیں کہہ سکی کہ دل دینا یا نہ دینا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ تو ایک فطری عمل ہے جو کبھی بھی کسی سے بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس کے ساتھ دوستی میں پہلے ارسم نے کی تھی اور لڑکیوں سے بھی زیادہ فاصلہ بنا کر رکھتی تھی۔ اس کی فرینڈ لسٹ میں صرف چند لڑکیاں تھیں۔ وہ پہلا لڑکا تھا جسے سیرت جواد نے اپنا دوست بنایا تھا۔ شروع میں وہ اس سے فاصلہ بنا کر ہی رکھتی تھی، لیکن ارسم کا خود کی طرف بڑھنا اسے اس سے دوستی کرنے پر مجبور کر گیا تھا، اور بہت جلد یہ دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ سیرت کے لیے تو ایسا ہی تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ اسے اپنی محبت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ اگر وہ اپنے ماں باپ سے بات بھی کر سکتی تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، کیونکہ وہ کسی کے نکاح میں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا شوہر مان کبھی نہیں آئے گا، لیکن جواد صاحب کو یقین تھا کہ وہ جلد ہی آئے گا، اور کچھ نہیں تو اپنی امانت لینے سے ضرور آئے گا۔ جب سے اس نے جواد صاحب سے رابطہ کم سے کم کر دیا تھا، تب سے سدرا بیگم کو ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ وہاں کسی اور کو تو پسند نہیں کرتا۔ مان سے اس کا نکاح اپنے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس کی کیا عمر تھی اسے نہیں پتا تھا۔ اس کے بعد وہ یہاں سے جا چکا تھا۔ شروع میں وہ مہینے 2 مہینے میں ان کے گھر آ جاتا تھا، لیکن مصروفیت کی وجہ سے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کی شکل کیسی تھی یہ سیرت کو یاد بھی نہیں تھا۔ گھر والوں کے پاس بھی صرف اس کے بچپن کی تصویر ہی موجود تھی۔ اب صرف اس کی فون کال آتی تھی، وہ بھی کبھی کبھی۔ پہلے وہ صرف 2 منٹ کی بات کرتا تھا اور گھر کا کام کہہ کر فون رکھ دیتا تھا، لیکن اب بات وہ سب سے تفصیل سے کرتا تھا، اپنی بھی بتاتا اور ان کی بھی سنتا، سوائے سیرت کے، کیونکہ اسے مان سے بات نہیں کرنی تھی، جسے وہ یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ اسے ابھی اس سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ایک بار امی کے کہنے پر اس نے زبردستی اسے 5 منٹ کی جان چھڑانے والی بات کر لی تھی، لیکن اس کے پاس سے کبھی بھی اس کا فون آتا تو وہ کہیں بھاگ جاتی تھی۔ پہلے اسے مان برا نہیں لگتا تھا، لیکن اچھا بھی نہیں لگتا تھا۔ پر جب سے اس کی زندگی میں ارسم آیا تھا، تب سے مان اسے بے حد برا لگنے لگا تھا۔ امی کو پہلے یہ خدشہ رہتا تھا کہیں مان سیرت کو چھوڑ نہ دے، کیونکہ وہ یہاں سے دور تھا۔ کیا پتا اس کی زندگی میں کوئی اور آ گئی ہو، لیکن اب یہ خدشہ بھی دور ہو چکا تھا، کیونکہ وہ بہت جلد یہاں آنے والا تھا۔ کب یہ اسے نہیں پتا تھا، لیکن جلد ہی آنے والا تھا، اور اس بات کو سوچ سوچ کر اسے فکر ہو رہی تھی کہ اگر وہ آ گیا اور اس کی شادی مان سے ہو گئی تو کیا ہوگا۔ وہ ارسم کو بھول نہیں سکتی تھی۔ ارسم اس کی محبت تھا، پہلی محبت۔ تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو سیرت؟ ابھی آیا تو نہیں ہے نا تمہارا شوہر؟ جب آئے گا تب کی تب دیکھی جائے گی، ارسم نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ لیکن جلد ہی آ جائے گا ارسم، اور اس کے بعد ابو اس کے ساتھ میری رخصتی کر دیں گے۔ تم پلیز اپنے پیرنٹس کو بھیجو نا میرے گھر۔ اس سے کیا ہوگا، نکاح تو تمہارا ہو چکا ہے۔ اگر بھیج بھی دوں گا تو کیا مان جائیں گے تمہارے گھر والے؟ بات اس کی درست تھی۔ اس کے گھر والے بھلا کیسے اس کا بچپن کا نکاح توڑ کر اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ رخصت کر دیں گے جس سے ملے ہوئے ابھی اسے صرف کچھ ٹائم ہی ہوا تھا۔
تو پھر کیا کروں؟ ابھی کچھ مت کرو، ریلیکس رہو، جب وہ آ جائے گا تب تم مجھے بتانا، کچھ نہ کچھ تو راستہ ہی نکل ہی آئے گا نا۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے تسلی دی۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں اور تم پریشان ہونا چھوڑ دو، جسٹ ریلیکس۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد سیرت پھر سے انہی سوچوں میں گم ہو چکی تھی۔ السلام علیکم امی، کیا کر رہی ہیں؟ یونی سے واپس آتے ہی وہ سیدھا کچن میں گئی، کیونکہ سدرا بیگم زیادہ تر وہیں پائی جاتی تھی۔ وعلیکم السلام، کھانا بنا رہی تھی۔ جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ، پھر کھا لینا۔ اس نے ڈھکن ہٹا کر دیکھا، مرغی کا قورمہ دیکھتے ہی اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ وہ فریش ہونے کے لیے جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ کندھوں پر مردانہ شال ڈالے وہ اپنی گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہوا، جہاں ملازم اپنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر اس نے ادب سے سلام کیا۔ صوفے پر بیٹھ کر اس نے سوالیہ نظروں سے ملازم کی طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر فوراً بولنا شروع ہوا۔ ملک صاحب، یہ رہی تصویریں۔ اس نے ایک خاکی رنگ کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ سنجیدہ نظروں سے اس نے اس خاکی لفافے کو دیکھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسے کھولا۔ اندر تصویریں تھیں جو یونی میں موجود ان 2 افراد کی تھی۔ جیسا آپ نے کہا تھا وہی کیا ہے میں نے۔ وہاں پر کینٹین میں جاب شروع کر دی ہے۔ تو کیا خبر ملی تمہیں؟ میں جتنے دن وہاں رہا ہوں میں نے اس لڑکی کی ہر حرکت پر نظر رکھی ہے۔ وہ ہمیشہ ایک لڑکے کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اس لڑکے کا نام کیا ہے؟ اس نے تصویروں کو زور سے اپنی مٹھی میں مروڑتے ہوئے پوچھا۔ انداز ایسا تھا جیسے سارا غصہ وہ ان تصویروں پر ہی نکال دے گا۔ ارسم نام ہے اس کا، اور یہ دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ اور مجھے ایک اور بات پتہ چلی ہے۔ جانتا ہوں آپ نے کہا تھا بس وہی معلومات لو جو یونیورسٹی کی ہوں، لیکن میں آپ کے لیے ایک نئی خبر لایا ہوں، شفیق نے دبے دبے جوش سے کہا، جیسے اسے یقین ہو کہ اس کی یہ نئی خبر سن کر اس کا مالک اسے انعام دے دے گا۔ کہو سر، یہ میڈم جو ہے ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ اس لڑکی کے بارے میں مجھے سب معلوم ہے، تمہیں خوار ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ یونیورسٹی میں سارا دن کیا کرتی ہے، کس کے ساتھ رہتی ہے، تم مجھے وہی بتاؤ، اب جاؤ یہاں سے۔ مڑی ہوئی تصویروں کو پھینکتے ہوئے وہ اٹھ گیا اور ارادہ اب اپنے کمرے میں جانے کا تھا۔ عجیب آدمی ہے، جانتا ہے نکاح ہو چکا ہے، پھر بھی لڑکی ہے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ خود سے بڑبڑاتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگا جب اسے پیچھے سے پھر سے آواز آئی، شفیق۔ جی ملک صاحب۔ اس لڑکے کو میرے پاس لے کر آنا، کچھ بات کرنی ہے اس سے۔ اس کی نظر زمین پر پڑی تصویروں پر تھی، جسے دیکھ کر شفیق کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ کس لڑکے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ جی اچھا، کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہاں موجود شخص اب انگلی میں موجود پتھر کی انگوٹھی کو گھماتے ہوئے ایک گہری سوچ میں گم تھا۔ ماں سیرت کی پھپھو کا بیٹا تھا۔ سیرت اس سے 8 سال چھوٹی تھی۔ اس کی پھپھو کے اپنے شوہر سے علیحدگی ہو چکی تھی، لیکن مان پھر بھی ہر چھٹیوں میں اپنے باپ سے ملنے ضرور جایا کرتا تھا۔ فیروز دوسرے ملک میں رہتے تھے۔ ہر چھٹیوں میں مان اپنے باپ سے ملنے ضرور جاتا تھا۔ نادیہ اسے خود بھیجتی تھی، کیونکہ بقول ان کے بھلے ان کی اور فیروز کی علیحدگی ہو چکی تھی، لیکن مان پر ان دونوں کا برابر حق